بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر، بس اپنی سلائڈ کو پریزنٹیشن موڈ میں لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیول 4 کی جو لیسن نمبر 9 ہے انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں۔ لیسن نمبر 8 ابھی ہم نے مکمل کیا ہے محترم ناصر بھائی کے ساتھ، تو آیت نمبر 89 ہے جو انشاءاللہ میں آپ سامنے پیش کروں گا۔ تو بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہم ارنا حق حق وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطل وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پہ دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پہ دکھا اور ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ جو آج کی جس دنیا میں ہم گزر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور خاص طور پہ جو ملٹی میڈیا ہے تو اس میں سچائی کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ دعا بڑی ریلیونٹ ہے آج کے زمانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ریفرنس سے بہت ہی خوشیاں اور وہ منائی جا رہی ہیں، اور وہ جو پاکستانی قوم ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جذبے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ اس ہم آیت مبارکہ پہ غور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر حقیقت تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ دوسری آیت مبارکہ سورہ نام کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ انسان کا جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں پہ اپنے رسول کے ریفرنس سے پہلے رب نے یہ کہا ہے کہ لوگوں سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ جو حکم دیا گیا وہ پیروی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے مطابق تم کرو۔ کہ جب تم کرو تو کیا ہوگا، تمہارے کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں پیار کرے گا، اللہ کی محبت مل جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ میرے ساتھ پڑھ لیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارا 13واں صفحہ ہے، اور آلریڈی جو ہے وہ ہم 12ویں صفحے کے اخیر پہ تھے، جو آیات مبارکہ ہمارے سامنے آئیں، تو یہ 13 صفحے کی ابتدا ہوگی۔ اس میں جو مضامین آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے، کتاب آنے پر انکار، لما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدقا لما معہم، یہ کتاب ان کے پاس آئی جو کہ ان کے پاس جو تھی اس کی تصدیق کر رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، تو یہ ہمیں اس آیت میں ملے گا۔ اس میں جو دوسرا اس میں مضمون ہے وہ اس میں ہے کہ بیس میں شرعوا بہ انفسہم، کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا سودا کیا، بہت بری شے ہے جس کے وجہ انہوں نے جو بیچ دیا، جانوں کو فروخت کر دیا، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کی جو اللہ نے نازل کی ہے، پھر اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنی وحی یعنی رسالت، اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ شفٹ ہوئی تھی کہ بنی اسماعیل سے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف، تو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ آخری نبی کی انتظار کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، لیکن اپنی سیریز میں سے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن یہ بنی اسماعیل سے آئے تو یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگلا جو موضوع تھا وہ ایمان لانے کی بات ہے، اذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا ہے، اور جو اس کے علاوہ اس پر ہم کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے۔ انہیں پہچانتے تھے، جانتے تھے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق لیا، میثاق کوہ طور کو اٹھا کرو، یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور سنو۔ تو یہ آج جو ابھی ہم کریں گے، اس میں جو کتاب آنے پر انکار ہے، اس کی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تعارف کرتے ہیں
کہ جو پچھلی آیات ہمارے سامنے گزر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے، اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے، تبھی ورنہ اگر اتباع کرنے والے ہوتے تو پھر جیسے ان کو حکم دیا گیا تھا اسی پہ وہ چلتے۔ اس جو آیت مبارکہ میں جو اسباق ہیں وہ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کے لیے دعا مانگ رہے تھے، انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور ان کی نشانی کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تصور کیجیے گا کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی، یہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو قرآن پاک میں جیسے ہمارے سامنے ہے کہ ہم جو بھی پیراگراف آیات دیکھتے ہیں تو خاصی اس آیت میں صرف 2 نئے الفاظ ہیں، 3 سطور میں صرف 2 نئے الفاظ ہیں، تو الحمدللہ خاصا اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ابھی کتنا ہم جانتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی محنت ہم کرتے ہیں، اس کی ورک بک ہے، ایکسرسائزز ہیں، کتنا ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں، تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک دو پڑھنے کے بعد ریوائز کرنا آسان ہوتا ہے، تو لیکن ریوائز ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ ہم لرن کریں گے اس سے۔ اس میں آتے ہیں آیت مبارکہ پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، تو وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، پھر جب آیا ان کے پاس وہ حق جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، تو لعنت تو اللہ کی کافروں پر۔ ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں۔ ولما واو اور لما جب، اور جب جاءہم آئی ان کے پاس، ہم جو ہے وہ جاءہم یہ ہوگا جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب کتاب جاءہم ان کے پاس آئی کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس ہے۔ یہاں پہ کتاب مطلب قرآن پاک، یعنی کہ اللہ کی آیات، کتاب اللہ کی قرآن پاک، مصدق لما کہ وہ تصدیق کرنے والی، معہم جو ان کے پاس تھی، معہم ان کے پاس یعنی تورات کی، ان کے پاس ولما جاہم کتاب ان کی، یعنی ان کے پاس قرآن آیا، من عند اللہ اللہ کے پاس ہے، مصدق لما معہم جو تصدیق کرنے والی تھی تورات کی، جو ان کے پاس کتاب تھی وہ تورات تھی۔ وقانوا من قبل اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون ان کی کیا کیفیت تھی، وہ دعا مانگ کرتے تھے، فتح کی دعا مانگ کرتے تھے، علی الذین کفروا ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ یہ جو یہودی تھے یہ فتح کی دعا مانگ کرتے تھے ان کے پاس جنہوں نے کفر کیا تھا۔ فلما اور جب فلما جاءہم واپس یا تو لما جب جاءہم آیا ان کے پاس حق، ما عرفو جسے وہ پہچانتے تھے، عرفو ان سب نے پہچان لیا، عرفو کفرو تو انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، بھی اس کا، فلعنت اللہ بس اللہ کی لعنت، ولعنت اللہ واپس لعنت اللہ اللہ کی لعنت، اللہ پر علی الکافرین کافروں پر۔ تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں دوبارہ ایک دفعہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس ہے، تو وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے ان کے خلاف جو انہوں نے کفر کیا تھا، پھر جب ان کے پاس حق آیا جسے وہ پہچانتے تھے انہوں نے حق کے ساتھ کفر کیا، کیونکہ حق کے ساتھ کفر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ فلعنت اللہ الکافرین تو کافروں پر اللہ کی لعنت۔ اب ہم پیراگراف پہ دیکھتے ہیں اس کے میننگز کو۔ یہودی چونکہ اپنی کتاب میں دی گئی نشانی کے باعث وہ کتاب کو بھی پہچانتے تھے اور صاحب کتاب کو بھی، پھر ایک ایک نشانی کی منطبق کر کے دیکھتے ہیں تو انہیں یقین آ جاتا ہے کہ وہی نبی ہیں اور وہی کتاب ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر کیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ یہ تمہیں ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اولاد کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں، یہ نہیں کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ ایگزیکٹلی تمہیں جانتے کہ تو اللہ کے رسول ہو۔ تفہیم القرآن میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس بعثت کی پیشن گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھی۔
دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی وہ آئے اور کفار کے غلبہ مٹے اور ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ ویسے محمدی سے پہلے یہی ان کے ہمسائے یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور آئے دن تقیہ کلام یہ ہوتا تھا، اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ یہ بات سننے ہوئے تھے، اس لیے جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہ یہ یہودی تم پر بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہم اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ تو وہ کیونکہ ان کو یہودیوں سے علم تھا تو اس لیے وہ ایمان لائے، مگر ان کے لیے یہ عجب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو ان کے آنے والے نبی کا انتظار کی گھڑیاں گن رہے تھے، ان کے آنے پر سب سے بڑھ کر ان کے مخالف بن گئے۔ تو یہ جو سورہ بقرہ شروع سے جو چل رہی ہے، یہ اپنا مدنی دور کی سورہ ہے، تو اس میں ایگزیکٹلی یہی ہے جو یہ وہاں پہ مدینہ کے جو انصار تھے ان کے لیے شاکنگ تھا کہ یہ تو ہمیں روک دیتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، تو اب یہ انکار کر رہے ہیں۔ تو پوری جو تاریخ ہے اللہ تعالیٰ نے پھر سامنے کھول کے کہ یہ ان کا کردار ہے، کہ ان کو اس کردار کا پتہ نہیں تھا، تو قرآن پاک نے ان کے اس کردار کو جو ہے بہت جو ہے واضح کیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اور یہ اس میں تدبر القرآن میں اس کی جو تشریح آئی ہے کہ یہود پر قرآن کا احسان، کتاب سے یہاں مراد قرآن مجید ہے اور پیشین گوئیوں کو تصدیق کرتا ہے جو نازل ہوا تھا اس کے بارے میں یہودیوں کی صحیفے میں وارد نہیں تھی۔ اس پہلے سے قرآن کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان خود یہود پر تھا کہ اس نے ان کے صحیفوں کی بہت سی باتوں کو سچ ثابت کیا۔ اس احسان کا حق تو یہ تھا کہ سب سے آگے بڑھ کر اس کتاب عزیز کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنے کے بجائے ضد اور حسد کی بنا پر اس کی مخالفت کی راہ اختیار کی۔ اس میں جو ہے وہ مدینہ کے جو یہودی تھے، مدینہ کے یہودی اس بات کو نہ صرف یقینی طور پر جان چکے تھے بلکہ وہ گفتگو بھی کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، تو یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور جو صرف علم ہونا، اس میں یہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو سچائی کا علم حاصل صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر علم پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ یہودیوں کو بھی تھا، علم تھا اور بالکل صحیح علم تھا، لیکن ان کا عمل نہیں تھا، اس لیے پھر لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر بھی کہا، ان پہ لعنت بھیجی۔ تو جب ہمیں بھی کسی سچائی کا علم ہو تو ہمیں فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اس کی اگلی آیت میں اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ تو یہ ایک حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، تشمیل القرآن میں انہوں نے اس کو منشن کیا ہے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت صفیہ امہات المومنین رضی اللہ عنہا ایک یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے کی بھانجی تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئے۔ جب وہ گھر لوٹے تو میں نے ان کی یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا ان کو، چچا کہ یہ حقیقت میں وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود ہیں؟ والد: ہاں، خدائی قسم یہ وہی ہے۔ چچا: تو کیا تم کو یقین ہے؟ والد: ہاں بالکل یقین ہے۔ چچا: پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ والد: میں اپنی حد تک اس کی بھرپور مخالفت کروں گا اور اسے اپنے مشن میں کامیاب نہ ہونے دوں گا۔ سیرت ابن شام جلد 2 میں اس کی کوٹیشن ہے۔ تو آیات کچھ ہم دیکھتے ہیں، جیسے اس کو میں نے کوٹ کیا تھا آیت کی سورہ بقرہ کی، الذین آتینہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہمیں کتاب دی گئی، یعرفونہ، وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، البتہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے، یکتمون الحق، وہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتا ہے اس بات کو، یعنی حق جو آپ کے رب کی جانب سے ہے اس میں پھر آگے کا آگے کہ شک کرنے والے نہ بنو، یہ چھپاتا ہے، یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ عرب کا محاورہ ہے کہ جس چیز کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہو، اس کے متعلق کسی قسم کا شبہ اشتباہ نہ رکھتا ہو، تو اسے یوں کہتے ہیں، تو اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ تو یہ اس میں پراورب استعمال ہوتا ہے، یعنی جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچاننے کو اشتباہ نہیں ہے، اسی طرح وہ بلا کسی شک کے یقینی طور پر اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ یہودی عیسائیوں کے علماء حقیقت میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے برعکس جو بیت المقدس تھا وہ 1300 سال بعد
حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا اور انہی کے زمانے میں قبلہ قرار پایا، اور اس تاریخی واقعے میں ذرا برابر کسی کا اشتباہ نہیں تھا، یعنی کہ ابراہیم کے بہت مدت بعد جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو اس میں اگر ہم جو ہے وہ ذرا غور کریں کہ بنی اسرائیل کی طرف سے نبی آخر الزمان مبعوث ہوتے ہیں، اس پر آخری کتاب قرآن پاک نازل کی جاتی ہے۔ اہل کتاب کیونکہ اپنی کتابوں میں لکھی نشانیوں کے بعد دونوں کو جانتے پہچانتے ہیں، وہ کتاب کو بھی پہچانتے ہیں اور صاحب کتاب کو بھی، اور اس کی ایک نشانی کو منتبی کر کے دیکھتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہی نبی وہی کتاب ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ مزید یہ کہ انہیں اس آنے والے پیغمبر پر اس حد تک یقین تھا کہ اسی حوالے سے وہ اللہ کریم سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور اپنے دشمنوں کو یہ کہہ کر دھمکایا کرتے تھے کہ آج تم جو چاہو ہم پر ظلم کر لو، لیکن وہ وقت دور نہیں جب وہ نبی آخر زمان تشریف لائیں گے اور ان پر کتاب قرآن جیسی کتاب اترے گی اور ہم پر ایمان لا کر ان کے میت میں تم پر فتح حاصل کریں گے اور تم سے ان مظالم کا انتقام لیں گے جو تم آج کر رہے ہوتے، یعنی کہ یہ وہ کہا کرتے تھے۔ لیکن دونوں باتوں کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے کا یقین بھی رکھتے تھے اور ان کی تشریف آوری پر اپنے درخشاں مستقبل کی امید بھی رکھتے تھے، ساتھ ساتھ ہی ان کی کتابوں کی بیان کردہ علامات بھی پوری طرح ان پہ مصداق بھی ہیں۔ ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے غیر جانبدار مبصر یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اہل کتاب بالخود یہودی بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کریں گے اور ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ عملی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ امید اور توقع کے بالکل برعکس ہوا، تو یہود نہ صرف آپ پر ایمان نہیں لائے بلکہ انہیں اپنا پورا اثر و رسوخ اور تمام تر وسائل آپ کی دعوت اور آپ کے پیغام کو ناکام کرنے کے لیے جھونک دیے۔ عیسائی بعد میں آئے ہیں اسلام کے مقابلے میں نا، یہودی کیونکہ مدینہ میں تھے تو امیڈیٹلی جنہوں نے ایز اے کتاب میں سے اسلام کا رسل روکنے کی کوشش کی ہے وہ یہودی تھے۔ تو اسلام نے جب عیسائیوں کی سرحدوں کو ٹچ کیا ہے تو پھر عیسائی جو اٹھے ہیں اور انہوں نے جو وہ عرب پہ چڑھائی بھی کی اور مقابلہ بھی کیا اور روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہودی پہلے دن سے ہی جو ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تھے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، لیکن معاہدوں کی پرواہ نہ کی، توڑ دیے اور پھر جو یہ مخالفت پہ آگے، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ مدینہ سے نکالا گیا۔ تو یہ جو آج کے بھی یہودی وہ اس چیز کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں کہ مسلمانوں نے ان کو جو ہے مدینہ سے نکالا تھا۔ جب بھی یہودی اور عرب کے مشرکوں کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہودی یہ کہتے تھے انقریب اللہ یہ آلریڈی ہم نے پڑھ لی ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا ارسلان بھائی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس، اور جب آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، کتاب من عند اللہ، کتاب اللہ کے پاس سے، کتاب اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، مصدق لما معہم، دوبارہ پڑھوں گا، مصدق لما معہم، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، وَقَانُوا من قبل، وَكَانُوا من قبل، وہ تھے اس سے پہلے، اور وہ تھے اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح مانگتے تھے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، فتح مانگتے تھے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب آیا ان کے پاس جسے وہ پہچانتے تھے انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، پھر جب آیا ان کے پاس وہ حق جس سے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو لعنت تو اللہ کی کافروں پر۔ سو لعنت اللہ کی کافروں پر۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کریں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُم، اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، کتاب اللہ کے پاس سے، مصدق کل ما معہم، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، وَقَانُوا من قبل اور وہ تھے اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا،
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به پھر جب آیا ان کے پاس وہ حق جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ. فلعنة الله على الكافرين. سو لعنت ہو اللہ کی کافروں. جزاک اللہ خیر. آگے جو ہے وہ ہم اس کے چلتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں حق کو جان لینے کے بعد سے انکار نہ کروں. یہ دیکھیں یہ بہت بڑا کرائسس جو ہے نا وہ انسانی زندگی میں ہوتا ہے کہ انسان کئی چیزوں کو حق جانتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا. اور مثال اس میں اگر آپ کہیں ہمیں اگر میں کہیں پاکستان کر دیتے ہم بیچارہ جانتا ہے سود حرام ہے لیکن سود کو جو ہے ہماری حکومت جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اس کو ختم نہیں کرتی کیونکہ یہ تو پاکستان میں 75 سال ہو گئے ہیں. ایسی کئی ایسے معاملات ہیں انسانی زندگی میں انسان جانتا ہے کہ یہ غلط ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے اس سے اپنے آپ کو چھڑانے کی. پھر یہ کہ میں انشاءاللہ اس بات کو یاد رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے تاکہ میں کافروں کی طرح نہ ہو جاؤں. اسمام دیکھتے ہیں اس میں جو آیا کتاب تو کتاب جو ہے وہ کتب جو ہے اس کی جمع ہے کتاب کی ایک ہی اس میں آیا ہے. اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں کمزور جو ہے دوسید میں دفعات کفرہ ہم نے اس نے کفر کیا اس کو کئی دفعہ پڑھا ہے کفرہ یکفر اکفر کافر مکفور کفر. تو رسانہ بھائی ریپیٹ کیجیے گا. کفرہ یکفر اکفر کفر یکفر اکفر کافر مکفور کفر. کافر مکفور کفر. اگلی جو ہے وہ عرفہ اس نے پہچانا. عرفہ یعرف عرف عرف یعرف عرف عارف معروف عرفان. عارف معروف عرفان. آگے جو ہے ہمارے کمزور افعال ہیں. کمزور افعال الف واو اور یا ہے. اگر تین جو اپنے لفظ سے فعل بنتا ہے ان میں سے کوئی ایک لفظ جو ہے پہلے یا درمیان میں یا آخر میں کمزور آ جائے تو وہ الفاظ کو ہم کمزور افعال کہتے ہیں. ان کی پورا کیٹیگری علیحدہ جو تھی ہم نے لیول 2 میں پڑھی تھی جیسے واہ با وعدہ ہمارا شاہ زن یہ سارے. تو یہ ورڈ ہے جا وہ آیا. جا یجیء جی جاء یجیء جی جائن مجیع. جاءن مجیع. آگے ورڈ جو آ رہا ہے اس میں ویک لیٹر میں وہ آ رہا ہے کانا تو ہم نے بہت کیا ہوا ہے. کانا یکون کن قائن کون. کانا یکون کن کائن ڈیش کون. بہت کم ہے الفاظ. آگے یہ جو ہے یہ اس میں ہمارے جو مزید فی میں ہے صدقہ یہ اس کے وزن پہ ہوگا علامہ کے وزن پہ تشدد اشد آیا اس میں. صدقہ یصدق صدق صدق یصدق صدق مصدق تصدیق. مصدق تصدیق. آگے جو لفظ آئے گا استفتح یعنی اس نے فتح مانگی. استفتح یستفتح استفتح استفتح یستفتح استفتح استفتح یستفتح استفتح استفتح یستفتح استفتح مستفتح استفتح. مستفتح استفتح. جزاک اللہ خیر جی. آگے کوئز پروگرام میں آ جائیں اور آپ بھی تھوڑا سا ریڈی ہو جائیں اس کے لیے اور چیٹ میں آ جائیں آپ اور چیٹ میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. کوئکلی ترجمہ ہے من عند اللہ مصدق من عند اللہ مصدق. ورڈ مصدق میرے لیے نیا آیا اس میں. من عند اللہ مصدق. یہ بالکل صحیح ہے. ڈی بالکل صحیح ہے اس کا آنسر. بہت شکریہ. اگلا ہے ما عرفو. عرف پہ غور کریں جواب آ جائے گا اس کا. ماں تو پتہ ہی ہے ہمیں. یہ غلط ہو گیا. پیچھے آگے چلتے ہیں. ہاں جی یہ جو انہوں نے پہچان لیا اس میں جمع آئے گا نا یہ عرف اس لیے جو انہوں نے پہچان لیا. کفرو بھی یہاں بھی یہ بھی جمع ہے. کفرو بھی
کفروا بہی، یہ بالکل صحیح ہے، یہ جواب بالکل صحیح ہے. ولعنت اللہ، ولعنت اللہ، بالکل صحیح ہے، صحیح جواب بالکل صحیح ہے، سی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیش کی دعا مانگ کرتے تھے جو ان کی آمد کے بارے میں نشانی کے، کس کی دعا مانگ کرتے تھے؟ ایک 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 یقین بالکل صحیح ہے، ایک نبی کی دعا مانگ کرتے تھے. اب وہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ان کا کس کا انکار کر دیا بنی اسرائیل نے؟ ایک صحیح ہے، جان بوجھ کر انکار کر دیا، جان بوجھ کر انکار کر دیا. اللہ کی لعنت تو کافروں پر، یعنی کہ اللہ، لعنت کا کیا مطلب ہے؟ محبت کرتا ہے ان سے، دور کر دیتا ہے اپنی رحمت سے، سزا دیتا ہے، جہنم میں پھینک دیتا ہے. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. جو موسٹ کریکٹ ہے وہ بی ہے. تو دور کر دیتا ہے، سزا دیتا ہے، جہنم میں پھینک دیتا ہے. اس کا فعل امر بتائیے. تو میں نے پہلے ہی کھول دیا اس تفصیل. چلیں آگے چلتے ہیں. تو جا کے نام کا مصدر اور فاعل بتائیے. جا کا ہاں جی بی، دیکھ لیتے ہیں اس کو. جیا، جی ڈی اس کا صحیح آنسر ہے. کتاب کی جمع، یہ تو بہت آسان ہے. کتاب کی جمع، یہ تو ایک کتاب کی جمع، کتابیں تو اردو میں ہوگا نا، ایک کتب ہوگا، عربی میں کتب ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں، ہم جو انشاءاللہ آپ گرامر پڑھیں گے. تو مجھے ایک منٹ دیجیے گا.